یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ جناب مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اسرار صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے بار بار یہ کہا ہے دہلی سے آیا ہے، اس کے بجائے اگر یہ کہیں کہ یہ جماعت اسلامی کے مرکز سے آیا ہے تو مرکز کے خادم کا تعارف زیادہ اچھا ہو، اس لیے کہ مرکز ہی ہمارا اصل ہے اور وہیں سے حاضری ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اس عنوان کو جس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ مال اور اولاد مومن کے لیے آزمائش ہے، مومن بیچارہ صرف مالی اور اولاد کے تعلق سے آزمائش کے نرغے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ داہنے دیکھیے تو آزمائش، بائیں طرف آزمائش، آگے پیچھے آزمائش۔ اور یہ آزمائش کیوں ہے؟ قرآن ہی سے پوچھیں، قرآن ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تخلیق آدم کے بعد تعلیم آدم کا انتظام کیا گیا، اور پھر تعلیم کے بعد امتحان لیا گیا کہ آدم کو جو تعلیم دی گئی ہے اس میں وہ کتنے زیادہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ امتحان گاہ میں پہنچ کر کے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امتیازی نمبروں سے کامیاب فرمایا تھا، اور فرشتوں کو وہ مقام نہیں مل سکا جو سیدنا حضرت آدم کو ملا تھا۔ لیکن انہی فرشتوں میں سے ایک شخصیت یا ایک مخلوق جس کو ابلیس یا شیطان کہا جاتا ہے، اس کا بھی وہاں موجود ہونا، اور ملائکہ کو جس بات کے لیے کہا گیا تھا اس میں مخاطب ابلیس کو بھی قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے قلنا یا آدم اسکن انت وقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اطلاع کے لیے اور انسانوں کو بتانے کے لیے یہ آغاز ہو گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ میدان میں جب اس کو شکست ہوئی ہے تو شکست کھانے کے بعد وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا عَدُوٌّ لَكُمْ کے تعریف کے ساتھ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے تم دشمن بننے چاہیے تم کو۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے مجھ سے یہ دعا کی تھی کہ میں انسانوں کے داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ راہ حق پر چلنا اور اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا
اپنے لیے پسند کرے گا تو شیطان کے مشورے اور اس گمراہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو شیطان کے مشورے کو ماننے کے لیے آگے بڑھیں گے اور شیطان ان کو اپنے رہنمائی میں لے کر کے آگے چلے گا. ایک طبقہ وہ ہوگا جو آزمائش میں فیل ہوگا اور ایک طبقہ وہ کہ جو آزمائش میں پاس ہو جائے گا. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ مومن بیچارہ تو ہر وقت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی آزمائش سے کبھی امتحان سے اس کو نجات اور فرصت نہیں ملتی ہے. حضرات، قرآن کریم میں سورہ تغابن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ مومن جب ایمان کے راستے پر چلنے کا تہیہ کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی مخالفت اس کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ اور متعلقین اس کے راستے کو روکنے کے لیے ممکنہ تدبیر اختیار کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ جب آپ اس اجتماع کے لیے تشریف لا رہے تھے تو چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، ان کے تعلق سے گھر کے لوگوں نے کیا کچھ انداز اختیار کیا. کہیں تبصرہ سننے کے لیے ملا ہوگا، کیا فائدہ ہے جماعت کے اجتماع میں جانے کے لیے. کبھی یہ بات سننے کے لیے ملی ہوگی کہ اگر اجتماع میں جائیں گے تو CID کی فہرست میں نام لکھ لیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ کسی وقت پریشانی آ سکتی ہے. کبھی یہ بات آئے گی اور آئی ہوگی کہ خامخواہ کے لیے جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کا پیسہ خرچ ہوگا، بس کا کرایہ خرچ ہوگا اور اس کے نتیجے میں اجتماع کرنے والے جماعت اسلامی کے لوگ پیسہ تو دیں گے نہیں، بلکہ پیسہ لیں گے، کھانے کا پیسہ لیں گے اور تعاون کے مد میں پیسے حاصل کریں گے. تو وہاں جانے سے کیا فائدہ؟ لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا، کسی کو یہ مشورہ بھی ملا ہوگا کہ آپ تو جا رہے ہیں، ورکنگ ڈے ہے، کام کرنے کا دن ہے، اس میں جب دکان بند ہو جائے گی تو آج کی آمدنی متاثر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اس انداز کے مشورے ملتے رہے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس انداز کے مشورے اہل حق کے سامنے بھی آتے ہیں اور اہل باطل کے سامنے بھی آتے ہیں. لیکن اہل حق کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کے راستے کو روکنے کے لیے بہت ساری طاقتیں میدان میں اتری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ حق کے راستے میں چلنے کے لیے رکاوٹوں کو کھڑا کرنا ان کا اپنا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے. لیکن اہل حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب و ذہن کو منور اور اس روشنی سے معمور کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ آڑی ترچھی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ ان کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تہیہ اور ارادہ کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا زمانہ ہوتا ہے اور زمین کچی ہوتی ہے تو لوگ بالعموم جوتا یا چپل پہن کر کے چلنے میں اپنی خیریت محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ننگے پاؤں اور زمین پر اپنی انگلیوں کو گڑا کر کے چلتے ہیں، اس لیے کہ پھسلن کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جب ایمان کے راستے پر تم چلے ہو تو یہاں پھسلن ہے، داہنے اور بائیں سے ذرا جم کر کے چلنا، کہیں پھسل نہ جاؤ، پھسل جاؤ گے تو گر پڑو گے اور گر پڑنے کے بعد تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو اس پروردگار ہونے کے اعلان کے بعد ہر کسی کی طرف سے تمہارے قدموں کو کھینچنے کی، تمہارے ہاتھ کو پکڑنے کی، تمہارے راستوں کو بدلنے کی تدبیر اختیار کی جائے گی. جم جانا، من قال لا الہ الا اللہ ثم استقیم. جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو یہ کہتے ہی
مختلف سمتوں سے سمجھانے والے تمہارے پاس آئیں گے، چاہے مردوں کا معاملہ ہو یا خواتین کا، تمہیں سمجھا کر کے راہ حق سے ہٹانے کے لیے تدبیر اور کوشش کریں گی۔ ایسے موقع پر تمہیں اگر مدد کی ضرورت ہوگی اور یقیناً ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آتے ہیں اور ان کو مدد پہنچاتے ہیں۔ جس طریقے سے کہ ہم ملائکہ کو عام اوقات میں نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ملائکہ کو اس وقت بھی نہیں دیکھتے ہیں جب ہماری مدد کو آتے ہیں۔ ملائکہ تو صرف اس وقت دکھیں گے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے چھوڑتے وقت جو آنکھ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہر انسان کے آنکھ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ کھول دی جائے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ پٹی کھول دی جائے گی تو تمام مناظر نظر آنے لگیں گے، ملائکہ بھی انہی آنکھوں سے دکھیں گے، فرشتے بھی دکھائی پڑیں گے، جنت اور دوزخ کے مناظر کا بھی مشاہدہ ہونے لگے گا، لیکن وہ اس وقت بات ہوگی کہ جب دنیا سے تعلق منقطع ہو رہا ہوگا اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پتے کی بات بتائی ہے اور دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس کو ایمان کا دعویٰ ہو وہ کان کھول کے سنے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لاٹھی لے کر کے کچھ مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہیں، نہیں، دشمن کا مطلب فکری اعتبار سے تمہاری دشمنی ہے۔ ہم پلٹ کر کے نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی طرف چلیں اور وہاں دیکھیں کہ اگر شوہر مسلمان ہو گیا ہے تو بیوی اسلام قبول نہ کرنے کے نتیجے میں شوہر کے پاؤں میں وہ بیڑی بن کر کے پڑ جانا چاہتی ہے اور ایمان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، وہ اجازت نہیں دے رہی ہے۔ بیوی اگر مسلمان ہو گئی ہے، شوہر اس کا مخالف ہو گیا ہے، باپ اگر مسلمان ہو گیا ہے تو بیٹا اس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کا ہنگامہ تھا۔ ایمان کے راستے میں اگر رکاوٹ آئے اور وہاں روکنے کی کوشش کی جائے، اس کو کہتے ہیں دشمنی۔ دشمنی ایک دنیا کی دشمنی ہوتی ہے، کسی سے بول چال بند ہو گیا، کسی کے کچھ ایسی ویسی کیفیت پیدا ہو گئی، اس دشمنی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی کی زندگی کو تہس نہس کرنے کے لیے ایمانی نقطہ نظر سے جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دشمن بتایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں اور ذرا ان سے ہوشیار رہنا، ایسی کیفیت میں کہ جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ تم ان کے لیے ان سے تم اگر ان کے مشورے کو مانو گے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فوری طور پر اس پر پابندی لگائی کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی نے کہا اجتماع میں نہیں جائیں گے آپ، یہ میرا حکم ہے۔ شوہر نے کہا کہ اچھا تم بیوی ہو کر کے اور مجھے اجتماع میں جانے سے روک رہی ہو۔ بیٹے نے کہا ابا جان اجتماع میں جانے سے دکان بند ہو جائے گی، آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ دکان پر چلیے اور وہاں کام کیجیے۔ باپ نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ سمجھا دینا کہ اجتماع میں کیا جانے کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری خیرات میں اور حسنات میں اضافہ ہوگا، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرے جو دشمنوں کا ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرنے کا انداز اختیار کر لیا جائے اور ان سے دشمنوں جیسا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا نہیں، دشمنوں جیسا معاملہ نہیں۔ جب ان کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ واقعی آپ ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے تعاون کریں گے، اور جب تک تمہارے ان کے سامنے وہ حقیقت کھلتی نہیں ہے تو جیسے تم ماضی میں مخالف تھے ویسے وہ بھی مخالف ہیں۔ اگر تمہاری ہدایت ہو سکتی ہے تو ان کی بھی ہدایت ہو سکتی ہے۔ فرمایا وان تعفو، ان کو معاف کر دو، وتصفحوا، اور ان کے سلسلے میں کچھ اعراض برتو، دیکھ کر کے اسے
ہر بات کا جواب دینے کے بجائے وَتَغْفِرُوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا. اگر تم بچوں کو معاف کر دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. غفور ہے، رحیم ہے. اگر تم نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے تو تمہاری غلطی کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ بیویاں اور یہ بچے اور یہ مال اور دھن یا دولت یہ تمہارے لیے عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کا پرچہ ہے. آزمائش کا پرچہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کا خلاصہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ. یہ ایمان کا خاصہ ہے. ایمان بھی ہو اور آدمی دوزخ میں ڈال دیا جائے، ایمان بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان بندہ بھی بن جائے، یہ دونوں آگ پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. یا تو پانی اپنے وجود کو ختم کر دے گا یا پھر آگ اپنی حرارت کو اور اپنے جلنے والی کیفیت کو ختم کر دے گی. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے وجود کو ختم کر دے گا. یعنی اگر ایمان موجود ہے تو اسے جنت میں جانا ہے، اور اگر ایمان بھی ہو اور آدمی جنت سے محروم ہو جائے، ظاہر ہے کہ یہ ایک عجوبہ ہوگا اور ایک معمہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان لا رہا ہے، وہ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جنت میں جانے کا وہ انتظام کر رہا ہے. ایک ایمان کا ایک فائدہ. ایمان کا دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی تدبیر کر رہا ہے. حضرات گرامی، آپ نوکر پیشہ ہیں، آپ سروس پیشہ ہیں. کیا سروس سے جو تنخواہ اور سیلری ملتی ہے تنہا آپ کے کام آتی ہے یا پورے گھر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ دکاندار تاجر ہیں، آپ وہاں سے جو آمدنی اور نفع ہوتا ہے تو کیا صرف آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ معلوم ہوا کہ پورے گھر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ماں ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سبھی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نار سے بچا جائے، آگ سے بچا جائے. تنہا خود نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے لوگوں کو بھی بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب آزمائش. یہ آزمائش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد دے کر کے یہ چاہا ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے پر خوشی تو منائی گئی ہے، اعزاء اور اقارب نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، شادیانے بجے ہیں اور بہت سارے مسرتوں سے نوازا گیا ہے. کیا ان مسرتوں کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو بھی کسی نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے جس پر ہم خوش ہو رہے ہیں، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اس طور پر ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عبادت گزار اور تابعدار بندہ بن جائے، یا اس کو ہم نے یوں ہی پال پوس کر کے جوان کر دیا اور نہ اس کو خدا کے وجود کے بارے میں، نہ خدا کی صفات اور اس کے ذات کے بارے میں، نہ اس کے خصوصیات کے بارے میں اگر یہ بات ہوئی ہے تو گویا کہ انسان اس آزمائش میں فیل ہو گیا. اس آزمائش میں فیل ہو گیا. اولاد دی گئی تھی دے کر کے اور یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا، آزمایا گیا تھا کہ اولاد پانے پر اس کی روحانی ارتقاء کے لیے، اس کو ایمانی ترقی کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اگر دونوں میں توازن اور بیلنس کر کے اور دونوں کی زندگی کو بناتا ہے تو یقینی طور پر میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی مائیں ہیں اور کتنے باپ ہیں کہ جو اولاد کے حصول کے لیے اور اولاد پیدا ہونے کے لیے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہونے کے لیے دعائیں کری جاتی ہیں، جائز اور ناجائز تمام طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جانے کتنے مزاروں کے چکر لگائے جاتے ہیں، جانے کتنی تعویذات ڈھونڈی جاتی ہیں. لیکن جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے
تو اولاد پیدا ہونے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو وہ دعائیں کرتی ہیں اپنے آنچل کو پھیلا کر کے، اور دعائیں کرتے ہیں وہ باپ کہ میرا بیٹا گریجویٹ بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، اعلیٰ امتحان میں کامیاب ہو جائے، اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کو سروس مل جائے، اچھی زندگی، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو مطلوبہ وسائل ہیں وہ مطلوبہ وسائل ہم کو حاصل ہو جائیں۔ لیکن غیر